لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بلوں میں آپ دیکھیے کہ کتنا خوفناک صورتحال ہے کہ ایک آدمی چھوٹے چند یونٹس استعمال کرتا ہے اور اس کو بے شمار ٹیکس ڈال کے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. خلق خدا بڑی پریشان ہے. آج ہم نے جن صاحب کو زحمت دی ہے، جناب انجینئر سید محسن رضوی صاحب، آپ کنسلٹنٹ ہیں اور اس موضوع پہ بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں. جی محسن صاحب، آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ یہ کیا صورتحال ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم عباسی صاحب. اس کا میں تھوڑا سا اس کو سلسلے کو پاکستان بننے سے پہلے سے شروع کروں گا. 1920 کے اندر سر گنگا رام نے رینالا خرد کے اندر نہر کے اوپر 1.25 میگا واٹ کا ایک پاور اسٹیشن لگایا. فیول سورس پانی اور جو 250 کلو واٹ کے اس کے اندر 5 ٹربائن لگے ہوئے ہیں جو کہ 1.25 میگا واٹ پیدا کرتے ہیں اور آج بھی وہ چل رہے ہیں اور بجلی وہاں کے جو لوکل فارمرز ہیں ان کو دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے رسول کے اندر منڈی بہاؤدین کے قریب 10 میگا واٹ کے 2 ٹربائن لگائے 1955 کے اندر اور وہاں سے بھی 20 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہمیں نہری پانی سے وصول ہو رہی ہے. جب 1920 کے اندر ہم ایک چیز ہم نے وہاں پہ لگا لی، اس کی ہم نے فوٹو کاپیاں اگر نکالتے 1 میگا واٹ کی یا 10 میگا واٹ کی، تو ہم ہزاروں میگا واٹ نہر کے پانی سے، ہائیڈرو پاور سے ہم یہ جنریٹ کر سکتے تھے. کتنا خرچہ آتا تھا تقریباً ایک ٹربائن؟ دیکھیں اس وقت آج کے دن کے اندر $5 لاکھ پر میگا واٹ کی انسٹالیشن کاسٹ آ رہی ہے. لیکن اگر یہی چیز پاکستان کے اندر اس وقت بن رہی ہوتی، جو ہماری بٹالہ انجینئرنگ کمپنی، بٹالہ انجینئرنگ ورکس جو پہلے بیکو کہلاتی تھی بعد میں پیکو بنی، تو وہاں پہ یہ ساری کیپیسٹی موجود تھی کہ ہم یہ لوکل انجینئرنگ کر سکتے تھے. ہمارے ہاں ویونگ مشینز بن رہی تھیں، وہ سارا کچھ بن رہا تھا. تو لیکن حکومت کی سرپرستی چاہیے ہوتی ہے. تو جب وابڈا جب شروع ہوا اور ہم نے پہلا ڈیم بنایا وارسک کے اندر 250 میگا واٹ کا، تو وہاں پہ 50 میگا واٹ کے 5 ٹربائن لگائے. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ ہم نے امپورٹ کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہم یہ ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرتے کہ ہم 50 میگا واٹ کے ٹربائنز جو ہیں پہلے پاکستان کے اندر کینیڈین سپرویژن کے اندر اسمبل کریں گے. جب ہماری اسمبلی لائن پوری ہو جاتی پھر ہم اس کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ شروع کر دیتے. تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا اگر ہمارے جو سینئرز تھے وہ یہ کام اس وقت سوچ کے شروع کر دیتے. پھر تربیلا بنا، منگلا بنا، اور آج بھی وابڈا کے پاس یا پاکستان میں ڈیم کی ڈیزائننگ کی کیپیبلٹی موجود نہیں ہے. آج بھی ہمیں باہر سے سول انجینئرز اور اسٹرکچرل انجینئرز منگوانے پڑتے ہیں جو ہمارے ڈیمز کو ڈیزائن کرتے ہیں اور کنسٹرکٹ کرتے ہیں. نہیں، یہ کیوں نہیں؟ پاکستان میں اتنے قابل لوگ موجود ہیں تو کسی نے ایسی تعلیم حاصل نہیں کی کہ اس کی ڈیزائننگ کر سکیں یا کچھ کر سکیں. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور سٹیک ہولڈرز کی. اب مثلا میں آٹوموٹیو سیکٹر کے اندر میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، میں الیکٹریکل پارٹس بناتا ہوں، جہاز کے پارٹس بناتا ہوں، مشاق کے جہاز کے پارٹس میں نے بنائے ہیں، ریڈار کے پارٹس میں نے بنائے ہیں، موٹر سائیکل کے پارٹس بناتا ہوں، گاڑیوں کے بناتا ہوں، اور ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے. جہاز فلائی کر کے ہم نے راد میزائل میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے اور یہ سوچ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے سرکاری افسران کو اچھا لگتا ہے کہ وہ باہر جائیں، TADA بنائیں اور ٹریننگز لیں اور اس میں کریں. میں کامرا کے بورڈ پہ ایئر چیف مارشل مصطفی میر صاحب نے مجھے رکھا، شہید نے، اور وہ JF-17 انہوں نے لانچ کیا پروجیکٹ. لیکن پوری ڈیفنس، منسٹری آف ڈیفنس اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ چاہتے تھے کہ جی F-16 ہو، اور F-16 ہم بارڈر کراس کر نہیں سکتے. جس دن امریکہ چاہے اس کا سوئچ آف کر سکتا ہے ریموٹلی، یعنی کہ ہم جہاز ٹیک آف بھی نہیں کرا سکتے اگر امریکہ نہ چاہے.
تو اگر یہ سوچ ہوتی ہماری اور ہم 1950 کی دہائی کے اندر یہ کام شروع کر دیتے کہ جی لوکل مینوفیکچرنگ شروع کر دیتے، جب تک ہمارے پاس گجرانوالا ڈسکا میں یہ ساری کیپیسٹیز موجود ہیں یہ چیزیں لوکل بننے کی. اب گاڑیوں کے پرزے بنتے ہیں نا، تو حکومت نے سختی کی جاپانی گاڑی والوں سے، تو آج لوکل گاڑیاں بن رہی ہیں. موٹر سائیکل 90% لوکل بن رہا ہے، گاڑیاں بھی لوکل، اس میں کافی چیزیں بن رہی ہیں. ٹریکٹر کا انجن لوکل بن رہا ہے. تو اگر ٹریکٹر کا انجن لوکل بن سکتا ہے تو الخالد ٹینک کا بھی انجن لوکل بن سکتا ہے. لیکن وہ الخالد ٹینک کا جو انجن ہے وہ ہم کرائسلر کارپوریشن سے امریکہ سے منگواتے ہیں 400 ہارس پاور کا، اور جس دن ان کا دل چاہتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، جس دن ان کا دل چاہتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک ٹیکنالوجی ٹائم لائن بنائے، اور اس ٹائم لائن کے اوپر وہ یہ لکھ لے کہ اچھا جی پہلے ہم نے موٹر سائیکل کے پارٹس بنانے ہیں، پھر ٹریکٹر کے بنانے ہیں، پھر گاڑیوں کے بنانے ہیں، پھر جہاز کے بنانے ہیں، پھر پاور ہاؤس کے بنانے ہیں، اور اس ٹائم لائن کے اوپر سب مل کے مشاورت کریں. سرکار بھی بیٹھے، پرائیویٹ سیکٹر بھی بیٹھے، جو ایگزسٹنگ مینوفیکچررز ہیں وہ بھی بیٹھیں، بینکس بھی بیٹھے، پلانرز بھی بیٹھے، جو ایگزیکیوشنرز ہیں وہ بھی بیٹھے. جب یہ سب مل کے کام کریں گے تو ایک لوکل مینوفیکچرنگ کا سلسلہ شروع ہوگا. اب اکثر لوگ مثال آج انڈیا کی دے رہے ہیں. انڈیا نے بھی یہ کام لوکلی شروع کر دیا تھا. وہاں پہ زیادہ تر جو اس وقت بجلی بن رہی ہے وہ کوئلے سے بن رہی ہے، تقریباً 2 لاکھ میگا واٹ. اور اس 2 لاکھ میگا واٹ سے انہوں نے بجلی کا ریٹ اپنا کم کیا ہوا ہے. تقریباً 10 سینٹس ان کا بجلی کا ریٹ ہے، جو ہمارے حساب سے تقریباً اس وقت 27-28 روپے بنتا ہے، نہ کہ 55 روپے کا اس وقت ہمارا ریٹ ہے بجلی کا. رو بجلی کا ریٹ ہے، جب آپ اس پہ ٹیکس ڈالتے ہیں تو وہ 71-72 روپے بن جاتا ہے. مجھ صاحب یہ بتائیے، آپ کی بات سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم بجلی ڈیم سے بناتے ہیں، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ چھوٹی نہروں کے اوپر جیسا کہ گنگا رام نے بنایا تھا، تو اگر ہم چھوٹے جو ہمارے پانی کے جو بھی ہیں وسائل، اس میں ہم اگر چھوٹے اس طرح کی ٹربائن لگا دیں تو کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بہت زیادہ. اور آپ یقین مانیں کہ اگر ہم 10-10 میگا واٹ کے یہ ٹربائنز لگانا شروع کریں اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر میں محکمہ انہار کو بھی بلیم کروں گا، کیونکہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے وہاں لگانے کی کوشش کی، لیکن محکمہ انہار نے ان کو رلا دیا. چاہے وہ ایس ڈی او ہو، چاہے وہ سیکرٹری ہو، اور لوگوں کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ضائع کرا دی. سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ کام کس طرح سے محکمہ انہار نے نہیں ہونے دیا پنجاب کے اندر. یہ چیز پنجاب میں بھی ہو سکتی ہے، کے پی میں بھی ہو سکتی ہے، سندھ میں بھی ہو سکتی ہے. یہ فرمائیے کہ جیسے نہر ہوتی ہے اس کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، اگر آپ ٹربائن لگا دیتے ہیں تو وہ ہم مچھلیاں ضائع ہو جائیں گی؟ نہیں، جب پانی جب آتا ہے ہم اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور ڈائیورٹ کر کے جب ہم وہ لگا دیتے ہیں، ٹربائنز کا رستہ لگا دیتے ہیں، تو آپ کے پاس ڈائیورژن بھی موجود ہوتی ہے، پولنگ بھی موجود ہوتی ہے. تو جب مچھلیاں نہیں گزرتی ٹربائنز کے اندر سے، کیونکہ وہ ہم نے بھی تو ٹربائن کو صاف رکھنا ہوتا ہے نا، ہم نے تو مٹی میں اس سے مٹی بھی نہیں جانے دینی ہوتی. اچھا، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جب 70 کی دہائی کے اندر تربیلا اور منگلا بن گیا نا، اب واڈا سو گیا، اور انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا بجلی کا لوڈ کہاں جا رہا ہے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کے آخر کے اندر ہمارے ہاں وولٹیج ریگولیٹر آنا شروع ہوئے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ فریج اور ایئر کنڈیشنر جن لوگوں کے پاس ان دنوں میں ہوتے تھے، کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، لیکن بجلی کی وولٹیج کم ہونے لگی، 220 کی جگہ 200 190 آنے لگی، تو ریگولیٹر بننا شروع ہو گئے. اچھا، اس وقت سب کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بجلی اس وقت کم پڑ رہی ہے اور ہمیں اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے. 84 دسمبر کے اندر جب ہائیڈرو پاور بالکل منیمم پہ چلی گئی تو ہمارے ہاں میسو لوڈ شیڈنگ ہوئی. میں اس وقت امریکہ سے نیانا واپس آیا تھا اور اپنے کمپنی کے میں لوگوں کو لے کر آیا تھا. امریکہ میں میرا کام یہ تھا کہ ہم نے کیلیفورنیا میں، ٹیکسس میں، ٹینیسی کے اندر ہم نے ان کی جو 11 سے 3 بجے کی لوڈ کی پیک ہوتی تھی، ہم نے ایئر کنڈیشنر کے اندر ایسے ڈبے بنائے جو کہ ان کے کمپریسر کو بند کر دیتے تھے. اچھا، اس کی وجہ سے تقریباً 10-10 ہزار میگا واٹ ہم نے پیک کو شیو آف کرنا شروع کیا. اب میرے پاس، میں ڈیزائن انجینئر ہوں، میں سرکٹس بناتا ہوں، میں الیکٹریکل پاور سسٹمز بناتا ہوں، الیکٹریکل کنٹرول سسٹمز بناتا ہوں. ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں لوکل بنا سکتے ہیں. اب 84 کے اندر جب ہمارے پاس بجلی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تو اب لوگوں نے بھاگ دوڑ شروع کی کہ جناب اب کیا کریں. تو پھر یہ حل نکالا کہ جی جلدی سے فرنس آئل کے پاور ہاؤس لگا دیے جائیں، اور 1994 کی ایک پالیسی آئی. اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ان پاور تھی، انہوں نے یہ 6000 میگا واٹ فرنس آئل پہ لگائے
اور 6000 میگا واٹ کا پاور ہاؤس کیٹی بندر کے اندر کوئلے پہ گارڈن وو نامی ایک ہانگ کانگ کا بزنس مین تھا، اس کو دیا تاکہ وہاں پہ جب یہ بیلنس ہو جائے گا فرنس آئل کو 6000 میگا واٹ کوئلے سے بیلنس کر دیا جائے گا، اور کوئلہ باہر سے امپورٹڈ ہوگا شروع میں، بعد میں تھرکول سے آنا شروع ہوگا کیونکہ 90s کے اندر تھرکول کا سسٹم بھی شروع ہو چکا تھا، اور یہ چیز بیلنس ہو جائے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاست کے اندر اتنا زیادہ کریکس ہیں کہ جو اگلی حکومت آئی اس نے آ کے کیٹی بندر کا پروجیکٹ کینسل کر دیا۔ اچھا جی، اب کیٹی بندر کینسل ہو گیا، اب ہم نے 2005 کے اندر پھر فرنس آئل لگا دی۔ اچھا، اب یہ 1994 کے کانٹریکٹس جو ہیں یہ 2024 کے اندر اب ختم ہو رہے تھے، 30 سال ان کے پورے ہو رہے تھے، ہم نے 2019 میں ان کو دوبارہ رینیو کر دیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ملے گی آپ کو، ہم آپ سے بجلی ضرور لیں گے لیکن وہی پیسے دیں گے آپ کو جو بجلی ہم آپ سے لے رہے ہیں۔ تو جو ایک سب سے خطرناک بات ہمارے انہوں نے کی جو پلانرز ہیں کہ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹس کو بالکل ان لمیٹڈ اور بے حساب چھوڑ دیا کہ وہ 30 سال تک ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ملے گی، حالانکہ کیپیسٹی پیمنٹ صرف 10 سال تک ملتی ہے جس میں آپ نے بینک کا لون واپس کرنا ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ بینک کا لون واپس ہو جائے تو اس کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ملتی، پھر صرف وہ پیمنٹ ملتی ہے جو آپ بجلی آپ ہمیں دیں گے۔ دوسری طرف 1994 میں ڈالر کا ریٹ تھا 40 روپے۔ اچھا، وہ بجائے اس کے کہ ہم 40 روپے پہ ڈالر آئے، روپے لگ کے بن گئے، چیزیں انویسٹمنٹ ہو گئی، تو 40 روپے کے حساب سے آپ کو ریٹرن ROI ملنا چاہیے 17%۔ وہ ہم نے 17% وہاں پہ لاک کرنے کے بجائے وہ آج کے ریٹ کے اوپر ان کو 300 روپے کے اوپر بھی ہم ریٹرن آف انویسٹمنٹ دے رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم نے ان کا جو 10 سال کی ان کو جب ہم نے ایکسٹینشن دے دی 2024 سے 34 تک کی، یہ انلیگل ہے۔ اور اس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کریں، اور 1994 کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو صرف آپ جتنی بجلی وہ دیں گے اس پہ لے کے جائیں۔ انجینئر سید محسن رضوی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں بادشاہ ڈیم کے بارے میں، بڑی اچھی معلومات انہوں نے فراہم کی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی رضوی صاحب، ہمارے ملک میں یہ جو بہت کہا جاتا ہے کہ لائن لاسز بڑے ہیں، کروڑوں روپے کے لائن لاسز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بجلی کا ناجائز استعمال بھی بہت ہے، بجلی کی چوری بھی بہت ہے، اور غیر ضروری جگہوں پہ بھی بجلی چل رہی ہوتی ہے۔ مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ قائد اعظم جو رات کو سوتے تھے تو وہ اپنی ساری بجلیاں آف کر دیتے تھے، یعنی اتنی بڑی شخصیت کو بھی یہ خیال تھا کہ میں چھوٹی سی چھوٹی بجلی بھی ضائع نہ کروں۔ اس کا آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ دیکھیں، لائن لاسز جو ہے نا، یہ اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں ٹیکنیکل لاسز کے، اور وہ تقریباً 5% کے قریب ہیں۔ اچھا، میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں نے بنایا ایز فرسٹ چیئرمین پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ، تو میں نے نیپرا سے اسپیشل پرمیشن لی تھی کہ اس کا الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی ہم خود بنائیں گے اور ڈسٹریبیوشن کی مینجمنٹ بھی خود کریں گے۔ وہاں پہ فیکٹریاں بعد میں آئی ہیں، اور ہم نے ہر فیکٹری کے پلاٹ کے سامنے وہاں پہ ٹرانسفارمر رکھے، اور ہم بلک 100 میگا واٹ لیتے ہیں لیسکو سے، لیکن اندر ڈسٹریبیوشن خود کرتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے لاسز ہیں 1%۔ اچھا 1% اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کنڈکٹر کی سائزنگ اس طرح سے کی ہے کہ وہ کنڈکٹر کی سائزنگ 30 سال کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہاں پہ لگے ہوئے ہیں آٹومیٹک میٹر ریڈر۔ اب اگر میری فیکٹری کے اندر کسی وجہ سے ایک فیز ڈھیلا ہو جائے گا تو کنٹرول روم کو پتا چل جائے گا کہ جی ایک فیز ڈھیلا ہو گیا، فوراً ایک آدمی آئے گا اور وہ فیز کو ٹھیک کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آندھی سے ٹیڑھا ہو گیا ہو، ڈھیلا ہو، وہ بارش سے ڈھیلا ہو، تو وہ فوراً ہی ہم اس کا مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان کا جو اوسط ایوریج لاسز ہیں وہ ہیں 25%۔ اچھا، کچھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر 40% ہیں، کچھ میں 13% ہیں۔ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی یہ لائن لاسز ہیں، ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے CEOs کو اور ان کے سارے ملازمین کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ انہوں نے یہ انٹرنیشنل لیول پہ 5% پہ لے کر آنے ہیں۔ اچھا، ٹیکنیکلی بھی اس کو ٹھیک کریں، چوری بھی کنٹرول کریں، کیونکہ دیکھیں ایک ابھی لیسکو میں پچھلے دن خبر آئی کہ 25,000 لوگوں کا پتہ چلا کہ جی وہ بجلی چوری کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو ایک ہفتے میں 25,000 لوگ مل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا تھا نا کہ کون لوگ چوری کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس کے حصے دار تھے۔ تو اس لیے اس کا کنٹرول کرنے کا آٹومیٹک میٹر ریڈنگ ہے، جہاں سے بجلی شروع ہوتی ہے اور جہاں تک جاتی ہے آٹومیٹک میٹر ریڈنگ لگی ہوگی، اور ایک سینٹرل کنٹرول روم میں ایک الیکٹران کا حساب جا رہا ہوگا۔
تو ہمیں سب پتا ہوگا کون سے فیڈر میں لاس زیادہ ہے، کون سے فیڈر میں کم ہے، اور وہاں آ کے فیڈر کے لاس کو ٹھیک کریں۔ یہ کہنا کہ جی یہاں پہ لاسز زیادہ ہیں تو اس لیے ہم اس فیڈر پہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بیان ہے، اور جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اور منسٹری کے، وہ ہمارے منسٹرز کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے محسن صاحب، ہمارے ہاں ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں، اور دوسرے یہ جو ہم نے کھمبوں پہ تار لگائے ہوئے ہیں ساری دنیا میں انڈر گراؤنڈ وہ ہے، اور وہ ممالک جس میں خود کینیڈا میں دیکھا ہے -36 ٹیمپریچر ہوتا ہے، کبھی لائٹ نہیں گئی وہاں پہ، یہاں تو ذرا سی گجرا والے میں بجلی چمکی اور لاہور میں لائٹ چلی گئی۔ اچھا اوور ہیڈ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے نا جی ان کے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا اس کو باقاعدہ ایک پراپر کنیکٹر کے تھرو کیا جاتا ہے، اس کے اندر گریس لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر کور چڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تاروں کو لائن مین جو ہیں وہ اس طرح سے بٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں، ادھر بارش گرتی ہے، اس کے اندر کروجن ہوتی ہے، وہاں پہ سپارکنگ ہوتی ہے، اور تقریباً آپ سمجھیں کہ 10% لاس تو یہاں پہ کنیکشنز کی وجہ سے ہے۔ کیا یہ ختم ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے میں ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ صرف اس کے اندر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ذمہ داری ہے، ہمارے جو سی اوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنی کے، ہمارے جو انجینئرز ہیں، میں ان کو بلیم کرتا ہوں، میں لائن مین کو نہیں بلیم کرتا، کیونکہ انجینئر اپنے دفتر ایئر کنڈیشن دفتر سے باہر نہیں نکلتا، وہ باہر جا کے دیکھتا ہی نہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس کام کو اس نے کیسے سپروائز کرنا ہے۔ اگر لائن مین ہی نے ڈسٹریبیوشن کمپنی چلانی ہے تو پھر ہم ان انجینئرز کو فرق کر دیں نا، ایک تو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو فوراً پرائیویٹائز کریں۔ اچھا اگر میرے پیسے لگے ہوں گے ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر تو مجھے تو ہر روز غم ہوگا نا کہ میرے لاسز جو ہیں وہ نیچے کم ہوں گے، تو میں اس کا پریمیم لوں گا نا گورنمنٹ سے۔ اب یہاں پہ یہ جو مثلا لاہور ہے 10,000 میگا واٹ ہمارا لوڈ ہے، ان کو چاہیے 4 پرائیویٹ کمپنیز کو یہ بیچ دیں، پیسے بھی آ جائیں گے ان کے پاس، ان کے جو بیک لاگز ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اس کا کام یہ ہے کہ جناب اگر شالیمار کے ایریا کے اندر لوگ چوری کر رہے ہیں، سریا بنا رہے ہیں اور چوری کا بنا رہے ہیں، 1 مہینہ 30 ڈیز کے اندر ساری ختم ہو جائے گی سر، کیونکہ اس کو پتا ہے میرے پیسے ہیں، یہ میرے پیسے میں کسی کو کیوں لے جانے دوں گا۔ وہاں پہ وہ پوری فل فورس آف لا استعمال کرے اور جا کے وہاں پہ بجلی کی چوری بند کرے، تو یسٹرڈے اس کو پرائیویٹائز کریں۔ ایک دن جو آپ ضائع کر رہے ہیں وہ آپ اربوں روپیہ اڑا رہے ہیں سر۔ 25% آف 45,000 میگا واٹ جو ہے نا، یہ تقریباً 10,000 میگا واٹ ہم آگ بنا کے گرمی بنا کے ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس بالٹی کے اندر جو سوراخ ہیں ان کو بند نہیں کریں گے تو کسی طرح آپ کا سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوگا۔ اگر ہم لاسز ٹیکنیکل لاسز ختم کر دیں تو آپ کے جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ آدھا رہ جائے گا، کیونکہ آپ 25% سے 10% کے اوپر آ جائیں گے۔ 10% سے جب آپ 5% پر آئیں گے تو آپ ایک ایفیشنٹ سسٹم پر آ جائیں گے۔ سارے آٹومیٹک میٹر ریڈنگ لگائیں، سینٹرل کنٹرول روم سے کنٹرول کریں، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ بجلی کسی نے اس کے استعمال کیا، پیچھے سے ایک SMS کا میسج جائے گا اور اس کا بریکر کھل جائے گا اور وہ اس کو کنٹرول ہو جائے گا۔ ایک بندے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ تربیلا میں کچھ گڑبڑ ہو گئی اور پتہ لگا کہ پورا پنجاب جو ہے وہ بجلی سے محروم ہو گیا، تو وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ آلٹرنیٹ فوری طور پہ اس کو کر دیا جائے گا؟ بالکل ہے جی، اس کو ہم کہتے ہیں آئی لینڈنگ، کہ جہاں سے بھی پرابلم شروع ہوتی ہے نا اس کو ہم آئی لینڈ بنا دیتے ہیں، اس کو ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہمارے جو سب سے زیادہ جو فریکوینٹ پرابلمز ہوتے ہیں فوگ کے دنوں میں، دسمبر جنوری میں ہوتے ہیں جی۔ تو اگر وہاں پہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے آپ اس کو مائکرو سیکنڈز کے اندر آئسولیٹ کریں گے تاکہ سارے کے سارے جنریٹنگ سٹیشن سٹرپ نہ کر جائیں، لیکن اس کے لیے جو ہمارا مانیٹرنگ ایکوپمنٹ ہے وہ ہر وقت ورکنگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے۔ جب میں 3 سال NTDC کے بورڈ پہ تھا تو ہم نے خرچہ بچا لیا، مینٹیننس پہ خرچہ بچا لیا، اور جنوری 2014 میں جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہمارا MD کو فائر کیا گورنمنٹ نے، اور ہم نے جتنی بھی جب اس کا ہم نے فورینسک انالیسس کیا تو پتا چلا کہ ہمارے مانیٹرنگ ایکوپمنٹ فیل تھے، ہمارے جو پرنٹنگ ایکوپمنٹ تھے فیل تھے، ہمارے جو انڈر فریکوینسی ریلیز تھے وہ فیل تھے، ایک پورا سسٹم فیل ہوا تھا، تو پورا پاکستان بلیک آؤٹ میں چلا گیا۔ سٹاف جو بیٹھا ہوتا ہے، بڑے بڑے انجینئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے؟ بالکل فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کوئی احتساب نہیں کرتا۔
اگر بورڈ کے اندر ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر وہ یہ کام کر سکیں گے، لیکن ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ سیکرٹری کو بھی نہ کر دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کو نہ کر دیتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی حکومت، کیونکہ ان کو وہاں پہ کام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ محسن ڈھیر صاحب، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، آپ اجازت دیجیے گا، ہارون عباسی کو بہت شکریہ۔